تمام تعریفیں ذات حق کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا الہی تیرے ہی ہاتھ میں ہے سب بھلائیاں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ہر دم ہر ساتھ ہزاراں ہزار از حد بے شمار درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، اصحاب محمد پر۔ سامعین کرام، لوگوں کے ذہن میں اکثر فقر کے متعلق سوال پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ کیا فقیر کو بھی مہر لگتی ہے، اور اگر لگتی ہے تو کہاں سے، اور کیا فقیری چھینی بھی جا سکتی ہے؟ سامعین کرام، اگر ہم راہ فقر اور راہ سلوک کے مسافر ہیں تو ان سوالات کے جواب جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جو کہ آج کی ہماری ویڈیو کا حصہ ہیں۔ سامعین کرام، ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ فقر کسی مقام، مرتبے یا خواہش کا نام نہیں ہے، جس طرح عموماً کچھ لوگ عبادت و ریاضت کسی مقام یعنی قطب، ولی یا غوث بننے کے لیے کرتے ہیں، یا ان منصب کی منشا کرتے ہیں۔ دیکھیں، ویسے تو یہ بھی بڑے مرتبے اور منصب ہیں، لیکن فقر منصب سے پاک، لالچ سے ہٹ کر ایک الگ بے لوث مقام کا نام ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غوث کتب ہن ارے اریرے، عاشق جان نگیرے ہو، جیڑی منزل عاشق پہنچے اتھے غوث نہ پاندے پھیرے ہو، عاشق وچ وصال دے راندے جنہاں دے لا مکانی ڈیرے ہو، میں قربان تے نہ ہتوں باہو جنہ ذاتوں ذات بسیرے ہو۔ سامعین کرام، جس طرح دنیا داری میں مختلف عہدے اور پوسٹیں ہوتی ہیں، اسی طرح تصوف میں بھی مختلف مقامات اور منازل ہوتی ہیں۔ انہی میں سے غوث و قطب بھی ہیں، لیکن ان تمام مراتب میں سب سے افضل مرتبہ صاحب فقر، فقیر اور عاشق کا ہوتا ہے، جیسا کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، غوث و قطب اگر تمام عمر بھی مجاہدہ ریاضت میں مصروف رہیں تو مرتبہ فقر کی ابتدا کو بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ مرتبہ فقر کی ابتدا شرف لقا یعنی دیدار الہی ہے، اور شرف لقا کا حصول فنائے نفس سے ہے، اور فنائے نفس کا حصول زندگی قلب اور بقائے روح سے ہے۔ دراصل فقر خود کو ختم کر کے ذات حق میں فنا ہو جانے کا نام ہے، جہاں فقیر کو اپنے مقام یا مرتبے کا ہوش تک نہیں رہتا۔ سلطان العارفین سرکار فرماتے ہیں کہ فقر ایک نور ہے جو اللہ کی نگاہ اور اس کی بارگاہ میں ہر وقت منظور نظر ہوتا ہے۔ سامعین کرام، یاد رہے کہ فقر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورثہ ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ میں ملا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر پر فخر کیا ہے۔ اب بات کو سمجھیے گا۔ دیکھیں، حضرت سخی سلطان باہو سرکار فرماتے ہیں کہ پیر چار ہیں، چار پیروں کو شناخت کر لو کہ اول صدیقوں کے پیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دوم عادلوں کے پیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تیسرے اہل حیا کے پیر حضرت عثمان غنی ہیں، اور فقراء کے پیر مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ہیں۔ آپ فارسی میں فرماتے ہیں، صدیق صدق او عدل عمر و پر حیا عثمان بود، گوئی فقرش از پیغمبر شاہ مردان میر بود۔ حضرت ابو بکر صدیق صاحب صدق ہیں، حضرت عمر فاروق صاحب عدل ہیں، اور حضرت عثمان غنی یہ پر حیا ہیں، اور حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فقر حاصل کیا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو اس بیت میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وراثت اور متاع یعنی جو فقر تھا وہ مولا کائنات مولا علی کو منتقل ہوا ہے۔ دراصل فقر کی یہ نعمت عظمیٰ معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی تھی،
پھر یہ فقر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے آپ کی آل میں سلطان الفقر کا مرتبہ علی جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ تو زہرا کو عطا ہوا، اور پھر باب فقر حضرت مولا علی کو خرفہ فقر پہنا دیا گیا، یعنی وہاں سے مولا علی کو یہ امانت منتقل ہوئی۔ پھر آپ نے اپنی اولاد پاک حسنین کریمین کو بھی عطا کیا۔ لہذا جب کوئی انسان فقر کا مسافر بنتا ہے اور فقر کے اندر جو قوانین ہوتے ہیں ان پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو یاد رکھ لیں فقیری کی یا ولایت کی مہر اس پر مولا کائنات مولا علی لگاتے ہیں، کیونکہ آپ فقر کے وارث ہیں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی و فقر کے جانشین بھی ہیں۔ لہذا انسان جب اس راہ پر سفر کرتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے باطن میں، انسان کے قلب میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس شخص کے اندر مولا کائنات مولا علی کا عشق ہے یا نہیں۔ اور اگر انسان بے شک دن میں کروڑوں بار ذکر کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مگر اس کا سینہ محبت علی سے خالی ہے، تو پھر سمجھ لو کہ وہ ولایت یا فقر کی خوشبو تک سے محروم رہے گا۔ لہذا کوئی ولی، کوئی فقیر اس وقت تک مرتبہ ولایت و فقر تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کی ولایت کو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تو زہرا کی توصیف نہیں ملتی، اور کوئی ولی یا فقیر اس وقت تک شان ولایت شان فقر تک نہیں پہنچ پاتا جب تک کہ شیر خدا مولا علی اس پر مہر نہیں لگاتے، کیونکہ وہی فاتح الولایت اور امام ولایت ہیں۔ باقی جہاں تک یہ سوال کہ کیا فقر چھینا بھی جا سکتا ہے، تو دیکھیں ایسا بالکل ناممکن ہے۔ دراصل کمزور نسبت کو طاقتور نسبت سلب کر سکتی ہے، عہدہ چھن سکتا ہے، مگر فقر کو کوئی نہیں چھین سکتا، کیونکہ یہ بلند مقام ہے جس کا تعلق ذات حق اور دیدار الہی سے ہے۔ فقر میں نہ جنت کی طلب ہوتی ہے اور نہ دوزخ کی، اور نہ اس میں کچھ اپنی ذات کے لیے طلب کیا جاتا ہے، اور نہ فقر میں مریدوں کی تقدیریں بدلی جاتی ہیں، بلکہ جو ان کے نصیب میں لکھا ہے اسی پر ان کو شاک کے رہنا سکھایا جاتا ہے، اور نہ اس راہ میں کرامات ہوتی ہیں۔ لہذا فقر چھینا نہیں جاتا، حتیٰ کہ موت سے بھی نہیں۔ فقر کا فیض مر کے بھی قبر کے اندر جاری رہتا ہے۔ سلطان العارفین اپنے اکثر ابیات میں ایک جملہ فرماتے ہیں کہ میں قربان تنہ تو باہو قبر جنا دی جیوے ہوں، یعنی فقیر کی تو قبر بھی زندہ رہتی ہے اور اس کی قبر فقیری سے دائم اور قائم رہتی ہے۔ اس کی قبر پر کوئی سوال کرے تو اس کو بھی وہ فیض اور فقر عطا کر دیتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو فقر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔